أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين فتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن عارضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وإنا بما أرسلتم به كافرون. قل کہہ دیجئے اَإِنَّكُمْ کیا یقیناً تم لتکفرون انکار کرتے ہو بالذی یا کفر کرتے ہو بالذی اس ذات سے خلق الارض فی یومین جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں وتجعلون له اندادا اور رکھ دی اس میں اور بنایا اسے اندادا اندازے سے اور تجعلون اور تم بناتے ہو لہو اس کے ساتھ اندازہ اور معبود اندازہ کا اس کا تم شریک کرتے ہو ذالک رب العالمین وہی ہے رب العالمین سارے جہانوں کا رب وجعل فیہا رواسیہ اور بنائے اس نے اس میں رواسیہ پہاڑ من فوقہا اس کے اوپر سے یعنی کہ زمین بنائے اس کے اوپر سے اس نے پہاڑ بنا دیے من فوقہا وبارک فیہا اور اس نے برکت رکھی اس میں وقدر فیہا اور اس نے قدرہ اندازے سے رکھا فیہا اس میں اقواتہا رزق اس کا رزق فی اربعۃ ایام اس میں رزق رکھا فی اربعۃ ایام 4 دنوں میں سواء للسائلین برابر ہے یعنی کہ یہ آ، سب کچھ ان کے لیے ہے لسائل پوچھنے والوں کے لیے ہر چیز ان کے لیے موجود ہے ثم استوى الى السماء پھر وہ متوجہ ہوا الى السماء آسمان کی طرف وہی دخان اور وہ دھواں تھا فقال لها اب اس نے کہا اس سے وللارض اور زمین سے ایتیا طوعا وکرها آتے وجود میں آ جاؤ طوعا خوشی سے یا ناخوشی سے یعنی کہ خوشی اور خوشی سے مجبوری سے تم زمین و آسمان سے تم دونوں آؤ خوشی یا ناخوشی سے قالتا ان دونوں نے کہا اتینا اتینا طائعین ہم آ گئے طائعین خوشی سے خوشی خوشی ہم آ گئے فقضاہن 7 سماوات اور پھر اس نے بنا دیے 7 آسمان
فی یومین، دو دنوں میں، وأوحى فی کل سماء امرا، اور اس نے وحی کی ہر آسمان کے لیے، امرا اس کا کام، یا اس نے کیا کچھ کرنا ہے، وزین السماء الدنیا، اور اس نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو، بمصابیح، چراغوں سے، وحفظہ، اور اس کی حفاظت کے لیے، یعنی کہ شیطانوں سے محفوظ رکھا اسے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس کا جو غالب ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فَإِنْ عَارَضُوا، اور پھر اگر وہ اعراض کر رہے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، انذرتکم صاعقۃ، میں ڈراتا ہوں تمہیں، انذر میں ڈراتا ہوں، تو انذرتو میں ڈراتا ہوں، کم تمہیں، صاعقۃ ایک چیخ سے، یا ایک زلزلے سے، چیخ سے، مثل صاعقۃ عاد، اس کی طرح، اس چیخ کی طرح جس جو عاد پہ آئی، یعنی کہ اس کڑک سے جو عاد پہ آئی، بس سمود، اور عاد اور سمود پہ آئی، اذ جاءتهم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے ان کے پیچھے، یعنی لگاتار ان کے پاس رسول آئے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، اور انہوں نے کہا کہ اگر چاہتا ربنا، ہمارا رب، وانزل ملائکہ، تو ضرور وہ بھیجتا، نازل کرتا فرشتوں کو، وَإِنَّا، پس بے شک ہم، بما ارسلتم، اس کا، ارسلتم بھی، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں جیسے ہم کل پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی، جس کی وہ انکار کیا کرتے تھے کہ وہ کافر لوگ، کہ جہاں آخرت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ کوئی قیامت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قل انکم، ایک تو آئی یہاں یہ جو حمزہ اس کو کہہ دیا، یہ سوال کے لیے، حمزہ استفہام کے سوال کے لیے، پھر انا یعنی بے شک، اور لا، لتکفرون، یہ بھی تاکید کے لیے، تو اس مطلب یہ کہ کیا، کیا تم، تو یعنی کہ تم اب بھی انکار کرتے ہو اس چیز سے، اس کا انکار کرتے ہو، یعنی واقعی تم انکار کرتے ہو، تعجب کا اظہار ہے، اور ڈانٹ بھی ہے اس میں کہ کیا تم تعجب، کہ کیا تم اب بھی انکار کرتے ہو اس سے، جس نے زمین کو دو دن میں بنا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قادر ہونے کا یہاں پہ دلیل دے رہے ہیں، یعنی کہ قادر ہونے کے دلیل، ہر چیز کا پیدا کرنے والا یہ اللہ ہی ہے، اور اس کی اور سب کچھ چیزیں، وہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے جو ان کے سامنے تھیں، اور ان دن کے خالق وہ خود اللہ کو مانتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جائے کہ تم اتنا تعجب، یعنی کہ تعجب ہے کیا، واقعی بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے سوا کوئی اور بھی خالق، اور بھی معبود ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آخرت نہیں لا سکتا، لاکھ لوگوں کو پیدا نہیں کر سکتا، اس کا انکار کرتے ہو اس ذات کے جس نے زمین کو دو دن میں بنا دیا، اور تم اس کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں پہ اللہ تبارک، پھر اس کی تاریخ زمین کا پیدائش کے بتا دے گا، اللہ تبارک و زمین کو دو دن میں پیدا کیا، اور یہ ہے، اور رب العالمین سارے جہانوں کا رب یہی ہے، وجعل فیہا رواسي، سے زمین بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فیہا رواسي من فوق، اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، وبارک فیہا، اور اس میں برکتیں رکھ دی، یعنی پہاڑ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا زمین میں گاڑ نہیں دیا، بلکہ ایک حصے کو اس کے زمین کے اوپر بھی رکھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں، اور ان میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں، کیونکہ ان سے اگر سارے زمین میں ہوتے تو برف کہاں سے ہوتی، برف کا ذخیرہ بھی نہ ہو سکتا تھا، پھر یہ کہ اس میں بے شمار سونے، چاندی اور دھاتوں اور گیس وغیرہ کے بڑے ذخائر ہیں، ان سے بھی انسان محروم رہ جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر یہ بتایا اس میں بہت سی خیر کی چیزیں بھی رکھ دی، اس میں خزانے رکھ دیے بہت سے، جس میں درخت بھی ہیں، پودے شامل ہیں، مٹی ہے، پتھر ہے، اور بھی گیس کے ذخائر بھی ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جعل فیہا رواسي من فوقها وبارک فیہا، اور پھر زمین بھی ہم نے بہت سی برکتیں رکھ دی، یعنی کہ ہم زمین کا زیادہ تر حصہ دیکھیں تو زمین کا، اور پانی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیا، تو سارا ہر زندگی کا دار و مدار تو ہے ہی پانی اور ہوا پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ، وقدر فیہا اقواتها اربعۃ ایام، اور اس نے 4 دنوں میں ہر کسی کی
یعنی جتنا کچھ اس کو چاہیے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا ہے، یعنی سارے جہانوں کے لیے جتنا بھی جن کو رزق چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے رکھ دیا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین لاکھ اور کتنے اور لاکھوں سال پہلے جتنی بھی جاندار آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی ہے کہ کتنے قیامت کے جب سے زمین پیدا ہوئی قیامت تک آنے والے جس قسم کی جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنے والا تھا، ہر ایک کی مانگ اور حاجت کے مطابق غذا کا پورا سامان حساب لگا کے اس زمین کے رکھ دیا، سوال لسائلین، یعنی کہ سب کا ایک اندازے کے مطابق سب کا سامان مہیا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ لگائیں کہ کتنی نباتات کی کتنی قسمیں ہیں ترین میں پائی جاتی ہیں، ہر ایک کی غذائی ضروریات دوسری اقسام سے مختلف ہیں، جاندار مخلوق کی بے شمار اور بھی قسمیں، ان کی غذائیں یقینی بات تو مختلف ہیں۔ اور کون جان سکتا تھا کہ اس قرآن پر جتنی بھی زندگی کے آغاز ہونے سے لے کر اس کے اختتام تک کس قسم کی مخلوقات، کتنے کتنے افراد، کتنے کتنی چیزیں کہاں ہوں گی، ان کی ضروریات کیا ہوں گی، مگر ایک اللہ ہی ہے جس نے ساری یہ تخلیق کی جو اسکیم تھی اس کے تحت ساری غذا طلب جتنے بھی طلب کریں ان کے لیے ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازے سے سب کے لیے دی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ یعنی قیامت تک کے لیے ان کے لیے پوری ہوگی، اس میں کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی، کب سے لوگ اس کا استعمال کریں اور کب سے اس کو کام چل رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اگر دیکھیں تو ہم پھر اللہ تبارک اور یہ سب کام کیا کہ اللہ تبارک و خواطہ فی اربعۃ ایام، یعنی اس کو 4 دن میں پورا کام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہاں اس سے تھوڑا سا یہاں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ 2 دن میں زمین بنائی اور 4 دن میں یہ سامان رکھ دیا، پھر آگے آ رہا ہے کہ 2 دن اور رکھ دیا، اس طرح تو یہ 8 دن ہو جاتے ہیں۔ اور ہم آج بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ تو یہاں اصل میں یہ جو زمین کی جو تخلیق کے جو 2 دن ہیں ان 4 دنوں سے الگ نہیں ہے، کیونکہ جس سے اگر آپ پوری پوری کائنات بنی ہے، اس میں 4 دنوں میں پوری کائنات بنی، جس میں زمین اور آسمان دونوں کی تخلیق کا ذکر یہاں آگے اندر دونوں کا ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ نے 2 دنوں کے ساتھ 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے، ان 7 آسمانوں سے پوری کائنات مراد ہے، جس کا ایک جز ہماری زمین بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں زمین اور آسمان کے دونوں کا جو بھی کوئی ایک چیز قدرت کی شکل اختیار کر چکی 2 دنوں میں کی، اور پھر اس کے 4 دنوں کے اندر وہ سب کچھ سر و سامان پیدا کر دیا، تو اس کے اوپر ہمیں پڑتا ہے جو سر و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ پھر ان 2 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں آسمان کے ساتھ اگر دیکھیں تو پوری کائنات ہے، جس کا تو پتہ نہیں کہ کیا کچھ اللہ تبارک کتنی گلیکسیز ہر چیز بنی ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت تو کوئی سورج تو تھا نہیں، تو یہ ہمارے 2 دن مراد نہیں ہے، 2 دن یا 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں سے وہی جانتا ہے کہ کیا مراد ہے۔ مگر یہ کہ یہ جو 4 دن میں یہ جو بنائے گئے یہ غذا کے لیے، اور یہ 2 دنوں میں زمین و آسمان، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے ان دونوں سے کہا گیا ہے کہ تو دونوں آ جاؤ، اور وہ دونوں ایک ساتھ آگے کہ ہم خوشی سے آ رہے ہیں، تو یہ 2 دن وہ لگے، 4 دن تو پورے 6 دن ہی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یا کہتے ثم استوى الى السماء یا دخان، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک متوجہ ہوا، اور جو وہ ایک شکل میں یعنی دھوئیں کی شکل، یعنی کہ مادہ تو شروع میں دھواں تھا، دھوئیں کی شکل میں اللہ تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ تبارک و کہا وقال لها للارض، اس سے اور زمین سے یعنی آسمان سے کہا اور زمین سے بھی کہا کہ تم دونوں آ جاؤ، چاہے خوشی سے آؤ چاہے نہ خوشی سے آؤ، تمہیں بننا تو پڑے گا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرز تخلیق کی کیفیت کس انداز میں بیان فرمائی ہے، کہ جیسے ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے اس کے نقشہ بنائے گا، پھر اس کے مطابق کوئی چیزیں بنائے گا، اور پھر کبھی بنتی بھی اس کے مطابق کبھی نہیں بھی بنتی، پھر وہ کاٹ پھر کے کچھ کرتا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے، اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرز تخلیق کائنات کے ایک مادہ دھوئیں کی شکل میں پھیلا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اسے ایک شکل دے، اور جو جو شکل وہ اس کے ذہن میں تھی کہ کائنات کی شکل دے دے، اس غرض کے لیے اس کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی، جیسا چاہا تھا وہ ویسے کی ویسی ہو گئی۔ تو یہ ایک اللہ ہی ہے جس کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں، وہ تھا وہی اس کی طاقت ہے، اس کے حکم کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اور ساری اس کو کوئی کائنات کی صورت ڈھالنے کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑی، ادھر حکم ہوا اور ادھر وہ ہو گئی، یعنی کوئی سکڑ اور سمٹ کر فرمانبردار تو اپنے مالک کے نقشے کے مطابق ڈھل گئی۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں زمین سمیت ساری کائنات بن کر تیار ہو گئی،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، اسی کی قدرت ہے کہ اس نے یہ چیزیں بنا دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خدا سبع سماوات، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان بنا دیے 2 دن میں۔ وہ اوحا فی کل سماء امرہا، اور ہر آسمان کو جو کچھ اس کا کام کا ہے اس کی وحی کر دی کہ اس نے کیا کچھ کام کرنا ہے۔ اور ہمارے جو زین سما دنیا ہمارا جو دنیا کا آسمان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چراغوں سے مزین کر دیا، اس کو ہمیں اس سے ہم روشنی بھی حاصل کرتے ہو اور خوبصورت بھی بنا دیا، اور اس سے لوگ جو ہے وہ تیسرا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے لوگ راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی لوگ ستاروں کے حساب سے ہی سمت کا حساب لگایا کرتے تھے، اور آج کل بھی سمندر میں شاید اس کے حساب سے جو جن جہازوں میں جہاز کشتیاں چلتی ہیں وہ اسی سے اندازہ لگاتے ہیں۔ وہ حفظ اور شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ جب پڑھا ہے کہ جب شیطان اوپر کو سنگن کر لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ان پہ ان کی بارش کی جاتی ہے اور وہ ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ ذالک کا تقدیر عزیز، اور یہ تقدیر، یہ اندازہ ہے اس کا جو غالب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، وہ ہر چیز جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور علیم بھی، وہ جاننے والا ہے ہر چیز، ہر شخص کی، ہر انسان کی، ہر جاندار کی، ہر کی حاجت وہ جانتا ہے، اس کی ضروریات کو وہ جانتا ہے۔ وہی ہے، اس لیے اسی کا اندازہ ہے کہ کیا کوئی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ اندازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جتنا پانی اللہ تبارک و رکھا ہوا اور وہ کبھی آج تک نہ کم ہوا اور نہ کم ہوگا، دیکھتا ہے نئی سے نئی چیزیں نکلتی جا رہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نہ خزانوں میں کمی آتی ہے اور نہ اس میں کوئی اس کے اندازے میں کوئی فرق آتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پھر ہم لوگوں کو اتنی چیزیں سمجھانے کے بعد بھی، کتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ کہا جائے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ پھر بھی اعراض کریں، یعنی سب کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی، اللہ کے نشانے دیکھنے کے باوجود بھی اگر ان کو اعراض ہو اور منہ موڑیں، تو پھر ان کو ڈرا دو، ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں اس کڑک کی طرح، یا وہ تیز ہوا جو آئی تھی ان پہ، عاد اور سمود پہ، وہ اس کڑک اور گھن گرج کی طرح، جو اس سے تمہیں ان کی طرح جو تمہیں ڈراتا ہوں، کہ جو ان پہ عذاب آیا اور تمہیں پتہ ہے کہ ان پہ کس طرح کا عذاب آیا، کہ 7 دن تک ان پہ تیز ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، اور وہ ہے ایک کا ایک جو کتنے، حالانکہ وہ تو کہا کرتے کہ ہم بہت بڑی چیز ہے، مگر ہوا کیا کہ سب وہ تباہ ہو کے رہ گئے، سب کوئی بھی نہ بچا۔ تو ان کی طرح کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم انہیں بھی ڈرا دو، پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں اس طرح کی کڑک سے جو آئی عاد و سمود پہ۔ اور ان کے پاس بھی جا تم رسول من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے پاس رسول آئے، یعنی کہ ان کے بعد رسول کے اوپر رسول آتے رہے، ایک کے بعد ایک رسول آیا، وہ سے رسول بھی آئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد رسول آتے رہے، دوسرا یہ ہے کہ رسول نے ہر پہلو سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو راہ راست میں لانے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کی کسر نہ چھوڑی، مگر وہ پھر بھی نہ آئے۔ تیسرا ہے کہ ان کے پاس بھی یہ رسول آئے، ان کے پاس جو قومیں تھیں ان کے پاس بھی، دوسری جو قومیں تھیں ان کے پاس بھی رسول آتے رہے اور ان کو ہر طریقے سے سمجھایا، من ایدیہم ومن خلفہم، یعنی ایک کے پیچھے ایک رسول آتا ہے، یا وہ لوگ بھی جو ایمان لائے وہ بھی انہیں سمجھاتے رہے کہ وہ ایک سمجھا۔ سب رسولوں کا ایک ہی دعوت تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ مگر انہوں نے یہ کہا کہ قالوا لو شاء ربنا، کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو، اگر ہمیں ہدایت دینا چاہتا تو ہمارے پاس کوئی فرشتے بھیجتا ہے نا، ہم جیسا انسان نہ بھیجتا۔ وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کوئی اس بات پہ یقین تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا وہ یقین تو کرتے ہیں، تو یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہے، کہ جس طرح فرعون نے بھی مذاق اڑایا تھا نا، کہ یہ اگر یہ موسیٰ جو رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو رسول بھیجا گیا ہے اس کا میں انکار کرتا ہوں، یعنی کہ یہ تو جھوٹا ہے، وہ بھی آپ موسیٰ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو یہ بھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے اس کے ہم انکار کرنے والے ہیں۔ اگر بھیجتا ہے انسان کی ہم نہیں ماننے والی بات نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنا ہے تو پھر کوئی فرشتہ بھیجا اور اس کے ساتھ جس کو تم بھیجے گا ہم انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہٹ دھرمی ہے کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کے، جتنے دلائل دیکھ کے، نبیوں کی بات سن کے، نبیوں نے کتنا سالوں سال ان کو سمجھے، اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر چیز روز دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور جو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ زمین میں سے کیا کچھ سب کچھ وہ روزی انہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس اللہ پہ ان کو یقین نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ان لوگ ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو اپنا سامان خود بھی نہیں کر سکتے، اپنا رزق بھی وہ خود حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو محتاج ہیں، چاہے وہ بت ہوئے ہیں چاہے کوئی اور
اور دوسری جو بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ تو خود ہماری دعاؤں کے یا ہمارے اس چیز کے محتاج ہیں، اور بت تو ویسے بھی کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور جتنے آج کا زندہ بھی اگر ویسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے بھی نظر و نیاز یا لوگ ہی ان پہ ہیں جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو پھر چڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو چندہ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک ہم سب کو اتنی بات ہے اگر سمجھ میں نہ آئے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ پھر ان کا سمجھانے والا کوئی نہیں، پھر اپنے پھر تیار رہیں کہ جو اور قوموں پہ جو گزر گئے ہیں، جن کا انہیں معلوم ہے کہ وہ گزری ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، تو وہ ان پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایک اللہ پر ہی ہمارا یقین پختہ کر دے، اسی پہ اور توکل کریں، اسی سے مانگیں، اسی سے کے آگے جھکیں، ہر حال میں خالص اسی کے لیے ہماری عبادت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔